سورہ فرقان آیت نمبر 10 اعوذ باللہ من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلی آیتوں میں جو لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کی اس پر اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے ہیں کہ انہوں نے کہا آپ کے لیے کوئی مخصوص باغ کیوں نہیں ہے اور آپ کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، انشاء، اگر چاہے، جعل لک خیرا من ذالک، بنا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین اس سے بھی باغات جو یہ بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بابرکت ہیں کہ اگر چاہیں اللہ کے ہاتھ میں تمام برکتیں، کہ اگر اللہ چاہیں تو بنا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین اس بات سے بھی جو یہ کہہ رہے ہیں باغات بنا دیں، تجری من تحتها الانہار، ایسے باغ ہوں کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور اللہ وہ بابرکت ذات ہے کہ وہ تمہارے لیے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محلات بنا دے۔ بلکہ اب اللہ تعالیٰ ہمیں بہت گہری بات، بہت انٹلیکچل پوائنٹ بتا رہے ہیں۔ اگر آپ کے سامنے قرآن کھلا ہوا ہو تو آپ کو بہت اچھی طرح سے یہ آیت سمجھ آئے گی کہ بلکہ بات یہ ہے کذبوا بالساعہ، ان کی جو اصل بیماری ہے، جو اصل ٹاپک ہم سورہ فرقان میں پڑھ رہے ہیں وہ اس میں آ رہا ہے بل کذبوا بالساعہ، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے جھٹلایا ہے قیامت کو۔ اب اگر ہم غور سے پھر سے پلٹیں پچھلی آیتوں پر تو ہمیں اب دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیوں آ رہا ہے کہ بلکہ جھٹلایا انہوں نے قیامت کو۔ دیکھیں میں کہہ رہی ہوں بہت انٹلیکچوئل پوائنٹ ہے، اگر آپ میری بات کو غور سے سنیں۔ اب شفاعت کا ٹاپک آ گیا ہے، ہم نے پچھلی آیتوں میں جادو کا بھی ذکر کیا، اب دیکھیں شفاعت کو ہم کیسے لنک کریں گے۔ اگر آپ آیت نمبر 3 کو دیکھیں تو اس میں آ رہا ہے کہ اصل بات جو سورہ فرقان جو ٹاپک لے کر اٹھا ہے کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، انہوں نے بنا رکھے ہیں اس اللہ کے سوا بھی اور آتھورائز اور معبود اور ایسے سمجھتے ہیں کہ کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے کہ لا یخلقون شیئا، کہ انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، نہ ہی وہ اختیار رکھتے ہیں اپنی بھی جانوں کے لیے نقصان کا اور نہ نفع کا، اور نہ ہی وہ اختیار رکھتے ہیں مارنے کا اور نہ زندہ کرنے کا اور نہ دوبارہ اٹھائے جانے کا۔ انہوں نے بنا رکھے ہیں ایسے معبود، ایسی اتھارٹیز انہوں نے اپنے آپ میں کنسیڈر کیا ہوا ہے۔ اب آ جائیے نا آیت نمبر 3 پر، اس سے ہم شفاعت کو کیسے دیکھیں گے، کیونکہ یہاں پر آ رہا ہے کہ بلکہ بات اصل یہ ہے آیت نمبر 11 میں بل کذبوا بالساعہ، قیامت کا تو ہمیں پچھلا کوئی ذکر ہی نہیں دکھ رہا تھا، بلکہ بات اصل یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کی حقیقت کو جھٹلا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ کسی اور کے بھی ہاتھ میں قیامت کے دن بخشوانے کی اتھارٹی ہوگی۔ جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ کفر کرنے والے اس زمانے کے لوگ، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے اپنی ساری ایکسپیکٹیشنز رکھی ہوئی تھیں، یعنی اللہ کو مانتے تھے، نبیوں کو مانتے تھے، کتابوں کو مانتے تھے، قیامت کو بھی مانتے تھے، اس کے باوجود ان کو ایک تسلی تھی کہ انہیں کوئی بخشوا دے گا، کیونکہ آیت نمبر 3 ہم کو پورا ٹاپک بتا رہا ہے سورہ فرقان کا کہ انہوں نے بنا رکھے ہیں اپنے لیے کوئی ایسے آلہہ کہ ان کے پاس تو کوئی اختیارات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو اب اگر جب ہم آیت چلتے ہیں آگے تو اللہ ہی ہمیں ایکسپلین کر رہے ہیں کہ بلکہ بات یہ ہے کہ یہ جھٹلا رہے ہیں قیامت کی حقیقت کو، اور آگے جب ہم کمپلیٹ کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو قیامت کی حقیقت کو جھٹلائے گا، کہ اگر عمل اچھے نہیں لائے گا اور سمجھے گا کہ اس کا نبی اس کو بخشوا دے گا تو کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، اور تیار کیا ہے ہم نے، آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَعْتَدْنَا، اور تیار کیا ہے ہم نے لمن کذب بالساعہ، ہر اس شخص کے لیے جو جھٹلائے گا قیامت کی حقیقت کو، بھڑکتی ہوئی آگ تیار رکھا ہوا ہے،
اور جب وہ دیکھیں گے ان کو دور سے، جب وہ دیکھیں گے اس جہنم کو دور سے تو سنیں گے اس کا غیظ و غضب، اور وہ پرجوش آواز میں جوش مار رہی ہوگی کہ سمعوا لها تغیظا وزفیرا واذا القوا منها، اور جب وہ ڈالے جائیں گے اس جہنم میں مکانا ضیقا، ایک تنگ جگہ پر، مقرنین، جکڑے ہوئے جب وہ ڈالے جائیں گے، دعوا، وہ پکاریں گے اس جگہ موت کو، ہنالک ثبورا۔ اللہ کلیئر پورا بتا رہے ہیں کہ تم قیامت کو جھٹلا رہے ہو، اور جب تم دیکھو گے کہ ادھر حشر کیا ہوگا، تنگ ترین جگہ میں ڈالا جائے گا، تم موت کو پکارو گے، تو اللہ فرمائیں گے لا تدعوا اليوم، مت پکارو آج کے دن، ثبورا واحدہ، ایک موت کو، اور پکارو کئی موتوں کو، یعنی آج تمہیں ایک موت وہ دنیا والی نہیں آنے والی، ودعوا ثبورا کثیرا۔ یہ بات آیت نمبر 14 تک ہم نے پڑھا، جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اس میں شفاعت کا ٹاپک کیسے آئے گا۔ اگر آپ اسے کنٹینیو رکھیں پڑھتے ہوئے، اور اگر آپ کے آگے قرآن کھلا ہوا ہو تو آپ دیکھیے کہ کس طرح سے آگے بات بنتی ہے۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اذالک خیر، کیا یہ بہترین ہے، ام جنت الخلد، یا ہمیشگی والی جنت، التی وعد المتقون، وہ جو وعدہ کیا گیا ہے متقین سے، یعنی اے لوگوں یہ جہنم سے کوئی نہیں بچا سکتا، صرف تمہارا عمل تمہیں اللہ کے فضل کا مستحق کرے گا۔ یقیناً اللہ کے فضل سے جنت کا داخلہ ہے، لیکن تمہارا عمل، تمہارا متقی ہونا، تمہارا پرہیزگار ہونا، اللہ سے ڈرنے والا جب تم بنو گے تب تم اس جہنم سے بچ سکو گے۔ کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ آیت نمبر 3 کو اپنے ہاتھ میں رکھیے کہ آپ کے پاس سورہ فرقان کا ٹاپک آ چکا ہے، اور میں اس لیے اتنا آپ لوگوں کو زور دے کر بتا رہی ہوں کہ یہی غلطی آج کا بھی مسلمان کر رہا ہے، کہ جیسے میں نے جادو کے بارے میں آپ کو بتایا کہ اگر آج کا مسلمان یہ نہیں کہتا تو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ اس زمانے کے کافر کہہ رہے تھے، لیکن آج کا مسلمان جیسے جادو پر بات کرتا ہے، ایسا ہی آج کا مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت بھی ایکسپیکٹ کرتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ متقین اگر نہیں ہو تم، اگر تم ڈرنے والے نہیں ہو تو یاد رکھنا کہ کوئی بھی ادھر سے بچا نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں، دوبارہ دیکھیے آیت نمبر 15 کو، کہ یہ بہتر ہے یا ہمیشگی کی جنت، التی وعد المتقون، وہ جنت جو وعدہ کیا گیا ہے متقین سے، کانت لہم جزاء و مصیرا، ہے وہ ان کے لیے بہترین جزا اور لوٹنے کی جگہ، ان کے لیے اس میں جو وہ چاہیں گے سدا رہیں گے۔ ہے تیرے رب پر وعدہ جو واجب الادا ہے، جو تو اللہ سے سوال کر سکتا ہے، جبکہ اللہ تو حق مارتے ہی نہیں ہے کسی کا، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ پر حق ہے کہ جو اللہ متقین کو دیں گے۔ اور اب آپ دیکھیں آیت نمبر 17 سے آپ پر انشاءاللہ پوری بات کھل جائے گی کہ جس دن وہ اللہ تعالیٰ جمع کریں گے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جس دن اللہ تعالیٰ ان کو بھی جمع کریں گے، گناہ گاروں کو بھی، اور جن کو یہ پکارتے تھے اللہ کے سوا، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، آیت نمبر 3۔ آیت نمبر 3 پر غور کرتے ہوئے اب آیت نمبر 17 پر غور کریں کہ جس دن اللہ تعالیٰ ان کو بھی جمع کریں گے اور جن کو یہ پکارتے تھے اللہ کے سوا، فیقول، پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، کیا تم نے گمراہ کیا تھا میرے ان بندوں کو؟ یعنی اللہ تعالیٰ ان نیک ہستیوں سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے گمراہ کیا تھا میرے ان بندوں کو، ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ خود ہی گمراہ تھے سیدھے راستے سے، یعنی سیدھا راستہ الہامی کتاب خود ہی نہیں پڑھتے تھے اور اپنے باپ داداؤں کی غلط دین کی پیروی کر رہے تھے، تو وہ کہیں گے نیک لوگ جن کو یہ پکارتے تھے، جو ہم نے شفاعت کا ٹاپک اس سے جوڑا ہے، وہ کہیں گے سبحانک، اے اللہ آپ کی ذات تو ہر عیب سے پاک ہے، ما کان ینبغی لنا، ہمارے تو لائق ہی نہیں ہے، ان نتخذ من دونک من اولیاء، یہ کہ ہم تو بنائے آپ کے سوا کسی کو اپنا ولی۔
اے اللہ ہماری تو یہ تعلیمات تھی کہ ہم نے تو انہیں یہ تک بھی نہیں بتایا تھا کہ ولی بھی کوئی اللہ کے علاوہ ہوتا ہے. آپ پاک ہیں ہر عیب سے اے اللہ. ولیکن لیکن اللہ تعالیٰ وہ دیکھیں اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ نیک لوگ قیامت کے دن کہیں گے ولیکن اور لیکن متعتہم وآباءہم، اے اللہ آپ نے ان لوگوں کو بڑے فائدے دیے، ان کے باپ داداؤں تک آپ نے بڑے فائدے دیے، یہ بڑے روزی میں خوشحال، اولادوں میں خوشحال، خوبصورت ہر چیز اللہ آپ نے انہیں نوازی ہوئی تھی. حتی نسوا الذکر، یہاں تک کہ یہ اصل یاد دہانی کو، اصل نصیحت کو بھول گئے. وکانوا قوما بورا، اور وہ ہو گئے ہلاک شدہ لوگ، اور یہ لوگوں نے اپنی شامت خود بلا لی ہے. فقط کذبوکم، بس یقیناً جھٹلا دیا. وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم سب کو بتانے کے لیے کہ پس یقیناً جھٹلا دیں گے وہ تم کو بما تقولون، جو تم کہتے ہو. کیا تم کہتے ہو؟ وہی آیت نمبر 3، واتخذوا من دونہ آلہہ، انہوں نے اللہ کے سوا اور اتھارٹیز بنائی ہوئی تھی، اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی حاجت روا سمجھتے تھے. اللہ فرما رہے دیکھ لیا تم نے کہ انہوں نے جھٹلا دیا تم کو جو تم باتیں بناتے تھے علم سے ہٹ کر. فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، پس نہیں طاقت رکھو گے تم اس شامت کو ٹالنے کی اور نہ کوئی مدد پا سکو گے. اور پھر آگے اللہ نے اپنا اعلان کر دیا وَمَن يَظْلِم مِّنْكُمْ، اے لوگوں سن لو، جو بھی ظلم کرے گا تم میں سے، جو بھی شرک کرے گا تم میں سے، نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، ہم چکھائیں گے اس کو عذاب بہت بڑا. اللہ فرماتے ہیں جو بھی ظلم کرے گا، جو بھی حق مارے گا اللہ کا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اتھارٹی ہے کہ وہ آپ کو اور مجھ کو بخش دے، تو اس لیے جہاں ہم دوسرے کانسیپٹ پر بھی توجہ دیں گے اتنا ہی ہم شفاعت پر بھی دیں گے کہ کہیں یہ شفاعت کا ٹاپک کہیں اللہ کو ناراض نہ کر دیں. اور ہم اس آیت کو یاد رکھیں سورہ زمر کی کہ للہ الشفاعت جمیعا، کہ ساری شفاعت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو متقی پرہیزگار بنا دے اور ہم سب کو قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پڑھنا سکھا دیجیے انشاءاللہ تعالی.